اس پر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب ایک چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور دوسری طرف جو مٹی ہے اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اب بتائیں جی کس کا مقام زیادہ ہے؟ عرش کا مقام زیادہ ہے یا اس مٹی کا جو آپ کی جسد عطر کے ساتھ لگ رہی ہے اس کا مقام زیادہ ہے؟ جب عوام اس بات کو سنتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے واقعتاً بات تو ٹھیک ہے، ایک طرف عرش ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور دوسری طرف مٹی ہے جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل میں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، صحیح مسئلہ نہیں بتلایا جاتا، اس لیے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس اشکال کو سن کر کہتے ہیں واقعتاً لاجیکل بات تو ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے۔ اب میں ایک سمپل مثال سے اس بات کو سمجھاؤں گا، آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، عرش کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یوں سمجھیں کہ ناقۃ اللہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، وہاں اونٹنی کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ایک اونٹنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بات سمجھتے چلے جائیں، ناقۃ اللہ یہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ اونٹنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس اونٹنی کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی پر سفر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی پر بیٹھا نہیں، کیوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس اونٹنی کی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس طرف آ جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر آپ نے سفر بھی فرمایا ہے، وہ اونٹنی بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس اونٹنی پر اللہ نے سفر نہیں کیا، اس اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، اس پر آپ کا جسد مبارک، جسم مبارک لگا ہے۔ اس کو 2 نسبت حاصل ہیں، اس کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، افضل کون ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ وہ اونٹنی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، بعینہ ہی اسی طرح عرش ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق، وہ مٹی جو آپ کی جسد عطر کے ساتھ لگ رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، مٹی کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ایسے نہیں بیٹھا کہ جیسے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، کیسے؟ وہ اپنی شان جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے کہ وہ اس تخت کے ساتھ لگ رہا ہو، صرف 2 نسبتیں ہیں، عرش اللہ کی مخلوق، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، مٹی اللہ کی مخلوق، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عطر کے ساتھ اس مٹی پر آرام فرما رہے ہیں، گویا کہ اس مٹی کو 3 نسبتیں حاصل ہوئی اور اس عرش کو 2 نسبتیں حاصل ہوئی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کس کا مقام زیادہ ہوگا؟ اسی لیے امت کے محدثین، علماء اور فقہاء، جمہور علماء اور اجماع امت اسی بات پر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی ان سب سے زائد ہیں، کیونکہ یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تقابل ہے، اور آپ کی جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے وہ بھی مخلوق ہے، لیکن آپ کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات سے وہ کیا ہو جائے گی؟ افضل ہو جائے گی۔